صوفیزم کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان میں سے بر صغیر میں ایک خاص طور پہ ایک اعتراض دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو دوسرے بر اعظم میں نہیں نظر آتا. اس اعتراض کا تعلق ہے فقہ حنفیہ کے ایک آپ کو پتہ ہے کہ فقہ حنفیہ میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر ڈیولپڈ ہوا اور ایک بریلوی مکتبہ فکر ڈیولپڈ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ رفتہ رفتہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ آ گیا کہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ صوفی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کئی میں نے لوگوں کو میں نے یہ بات کرتے ہوئے سوچا جو کہ میرے لیے تھوڑی سی مطلب اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذائقہ خیز تو نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال وہ ان کی لیک آف نالج ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات ان کے ذہن میں آئی کسی وجہ سے. اور یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں, یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح اسلام کے فقہ کو لے کے ہمیں 4 میجر اسکول آف تھاٹ ملتے ہیں اور ان کے پیرالل ہمیں ایک اور فقہ جعفریہ ہے. اس میں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں, ویسے بھی دنیا میں بھی فقہ حنفیہ کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو فقہ حنفیہ کے 2 اسکول آف تھاٹس ہوں یا باقی تمام فقہ ہو یا خود فقہ جعفریہ بھی ہو, جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے اندر جو اسپرٹ آف اسلام ہے یعنی اسلام کے باطنی پہلو کے حوالے سے ہمیشہ چیزیں موجود رہی ہیں. یعنی ہمیشہ کچھ بزرگوں نے مذہب کے جو امپلیمنٹیشن ہے یعنی اس کا جو ظاہری پہلو ہے جسے آپ فقہ کہتے ہیں, جس میں آپ لاز بناتے ہیں, آپ مختلف عبادات کو کیسے پرفارم کریں گے, آپ کیسے زندگی کے اعمال میں مذہب سے رہنمائی لیں گے, ان سب چیزوں کو ڈسکس کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ تمام ہی اس ریلیجیس تھاٹس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں, سوائے ایک جو ہمارا فقہ تو نہیں کہیں گے, جو اپنے آپ کو سلفی, ہمارے بزرگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, جن کو عرف عام میں ہم وہابی کہتے ہیں. ان کے میری معلومات میں تو لوگ نہیں ہیں, لیکن باقی جتنے بھی ہمارے ائمہ کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں بڑی تعداد میں تمام ہی جگہوں پہ ہمیں صوفی ٹیچنگز میں لوگ نظر آتے ہیں, صوفیہ کرام نظر آتے ہیں. بر صغیر میں سب جو اگر ہم دیکھیں تو فقہ قادریہ اسکول آف تھاٹس یعنی سلسلہ قادریہ وہ بہت معروف ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نہ صرف یہ کہ وہ بریلوی نہیں تھے بلکہ وہ تو حنفی ہی نہیں تھے. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی حنفی اسکول آف تھاٹ کا ایک پارٹ بریلوی وہ صوفی اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. بریلوی حضرات میں بھی صوفی ٹیچنگز کو ماننے والے لوگ موجود ہیں, بڑی تعداد میں ماننے والے لوگ موجود ہیں, اور دیکھا جائے تو اوور آل ان میں ایکسیپٹیبلٹی صوفی ٹیچنگز کی بہت زیادہ ہے. لیکن دیوبندی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی صوفی ٹیچنگز کو بہت مانتا ہے. سلسلے چشتیہ کے, نقشبندیہ کے بہت سارے بزرگ ہیں جو کہ علماء دیوبند کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, اور آج بھی اس کا رنگ نمایاں ہوتا ہے. کچھ ہمارے جب افغانستان میں جنگ چھڑی تو اس دور میں دیوبند جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اندر کچھ صوفی ٹیچنگز کے رنگ کم ہوئے, اور اس کے مقابلے میں جو دیگر ایک سوچ ہے وہ پروان چڑھی. لیکن اوور آل ہم دیکھیں تو ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں وہ صوفیزم جو ہے وہ اسلام کے باطنی پہلو کا نام ہے. جتنے بھی فرقے ہیں ان کا تعلق اسلام کے ظاہری یا امپلیمنٹیشن اور لاس سے. اس لاس اور امپلیمنٹیشن کی روح تک پہنچنے کا جو عمل ہے وہ سیم رہے گا. اگر آپ حنفی ہیں یا حنبلی ہیں, آپ کے نماز میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن نماز میں اللہ سے تعلق کا جو عمل ہے وہ آپ کا سیم رہے گا. آپ نماز ہاتھ کھول کے پڑھ لیں, آپ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے, آپ قنوت ہاتھ اوپر کر کے پڑھ رہے ہیں, آپ نیچے کر کے پڑھ رہے ہیں. ان سب باتوں سے آپ مجھے بتائیں کہ اللہ سے جو آپ کا نماز میں ربط ہے, جب آپ اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے تو جو آپ کا کنیکشن ہے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. تو صوفیزم از ناٹ ایسوسیٹیڈ ٹو اینی پرٹیکولر سیکٹ آف اسلام.